जो पंजाब असम्बली के अवानों में गूंज रही है और इस्लामाबाद के अवानों में भी गूंजती नजर आती है। खड़े होकर उनका इस्तकबाल करें। मलिक तैमूर मसूद अकबर। जिन्ना तुसी मंगो ना प्यार देंगे सेठ दे करीब रोजगार अहमदो व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। नहायत ही काबिल एहतराम फख्र अहले सुन्नत साहबजादा पीर महमूद अब्बासी साहब, प्रिंसिपल जामिया रिजविया अनवर अलूम, फख्रे सरमाया अहले सुन्नत अल्लामा मुनीर आलम हजारवी साहब, अल्लामा जुल्फ़िकार शाह साहब, स्टेज पर बैठे हुए मेरे नहायत ही काबिल एहतराम उलमाए कराम, सियासी शख्सियात जाहिद महमूद कियानी साहब, मेरे सामने तशरीफ फरमा यूथ विंग के व स्टूडेंट फोर्स के नौजवान, मेरे दोस्त, मेरे भाई मलक मानी और मलिक शानी के तमाम आए हुए नौजवान दोस्त, तमाम 24 एरिया के गयूर मेहनत कश बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, वक्त की किल्लत की बायस और 12 बजे इलेक्शन मेरी ख्वाहिश है आज अल्लामा पीर महमूद अब्बासी साहब की मौजूदगी में तकरीर करने के बजाय आज मेरी ख्वाहिश है कि मैं इनकी तकरीर सुनूं। लिहाजा मैं आज अपने हिस्से का वक्त अल्लामा साहब को दूंगा और सिर्फ चंद बातें जो आप लोगों के साथ करना चाहूँगा, क्योंकि एक रिश्ता है, एक ताल्लुक है आप लोगों के साथ, और वो रिश्ता कोई सियासी पर्ची का रिश्ता नहीं है। ये रिश्ता जो आप लोगों के साथ इस 24 एरिया में मौजूद तमाम उन मेहनत कशों के साथ, वो महमूद हसन साहब ने एक मजदूर लीडर के तौर पर बात की, बाबा अकरम साहब मजदूर रहनुमा और इस इलाके की एक मजहबी और रूहानी शख्सियत तशरीफ फरमा है। हमारा साथ और हमारा रिश्ता इस इलाके के साथ, इस इलाके के लोगों के साथ नस्ल दर नस्ल चलने वाला रिश्ता है, और हम लोग अल्लाह के फजल व करम से रिश्तों को समझने वाले और तल्लुकात को निभाने वाले लोग हैं। हमें न कभी सियासत की पर्ची हमारे तल्लुकात के आड़े आई और न कभी हमने इस वोट की पर्ची के ऊपर तल्लुकात बनाए और खराब किए। अल्लामा साहब, आज आप समेत तमाम उलमाए कराम का इस सियासी जलसे पर, हमारे इस काफले पर हमारी इज्जत में शामिल होना इस बात की कभी दलील है कि आप जो लजपालों का घराना है, आपने अपनी मोहब्बत और अपना रिश्ता भी लजपालों के साथ रखकर ये साबित कर दिया कि आप खानदानी और वफाशार लोग
اور ان لوگوں کے ساتھ نبھانے والے کہ جنہوں نے ہمیشہ اپنی عزتوں اور رشت پر نبھایا. تو ہمارا اور ہمارے بزرگوں کا اللہ تعالیٰ درجات بلند کرے. علامہ پیر عبد القادر صاحب کا ان کے ساتھ اور ان کی جو اس درسگاہ سے جو فیض نہ صرف اس واقعے کے اندر بلکہ اس پورے عالم اسلام کے اندر پھیل رہا ہے. یہاں سے بنے ہوئے، یہاں سے فارغ التحصیل علماء کرام اور یہاں سے فارغ التحصیل ہمارے بچے جو آج نہ صرف اس پاکستان کے اندر بلکہ بیرون ملک کے اندر آج اسلام کی جہاں پر بات ہوتی ہے وہاں پر بھی اپنا اور اس ادارے کا نام روشن کر رہے ہیں. تو ہمارا آپ لوگوں کے ساتھ نسبت ہونا ہمارے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے. اور ہم اس بات کو آج نہ صرف اس پر مہر ثابت کر رہے ہیں کیونکہ سیاسی جلسے تو بہت ہوئے اور سیاسی جلسے کیے بھی، لیکن آج یقینی طور پر اس علاقے کے اندر جو جامعہ رضویہ کے حوالے سے اور اہلیان 24 ایریے کے حوالے سے جو رشتہ اور جو تعلق ہے وہ کسی کو دکھانے کی ضرورت نہیں. اور جو لوگ اور جو عقل کے اندھے صرف اور صرف سیاسی پرچی کے رشتے کے اوپر تعلقات کو بناتے اور تعلقات کو توڑتے ہیں، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس کا صلہ بھی اللہ تعالیٰ ان کو 12 ستمبر کو ضرور دکھائے گا. اس کو زیادہ دیر نہیں ہے، اس کے لیے چند گھنٹے ہیں. میں صرف ایک چیز کی یہاں پر وضاحت کرنا چاہوں گا کیونکہ میں سمجھتا ہوں تعمیر و ترقی کے حوالے سے جو کردار اس علاقے کے اندر 5 سالوں میں فہد نے ادا کیا، وہ اس علاقے کی سڑکیں اور گلیاں ہوں، اس علاقے کے سیوریج کے اور پانی کے کنیکشن ہو، واٹر فلٹریشن پلانٹ سے لے کر جنازہ گاہ اور قبرستان کی توسیع تک، اگر اس 5 سال کے اندر کسی نے کوئی کام کر کے دکھایا تو آپ کے بیٹے اور آپ کے بھائی نے کر کے دکھایا ہے. اور یہ کوئی آپ کے ساتھ احسان نہیں ہے. ہم نے اس علاقے کا ایک فرد ہونے کے ناطے، اس علاقے کا ایک سپوت ہونے کے ناطے اور اس علاقے کے ساتھ اپنے ان خاندانی روایات کو چلتے ہوئے کہ جو رشتہ، جو عزت، جو وقار ہمارے آباء و اجداد نے اس علاقے کے لوگوں کے ساتھ رکھی تھی، ہم خاندانی لوگ اپنے بزرگوں کی اور اپنی آباء و اجداد کی عزتوں اور ان کی لگائی ہوئی نیک نامی کو اللہ کے فضل و کرم سے قائم و دام رکھنے کے لیے سیاست کر رہے ہیں. ہم سیاست ذریعہ معاش کے لیے نہیں کر رہے، نہ تھانے کے ٹاؤن بننے کے لیے کر رہے ہیں، نہ کسی کو جھوٹے پرچے کرا کر دکھانے کے لیے. ہماری سیاست شرافت کی سیاست، عزت کی سیاست، دیانتداری کی سیاست ہے. ہماری سیاست اس علاقے کے لوگوں کی عزت نفس بحال کرنے کی سیاست ہے. ہماری سیاست اس علاقے کے اندر تعمیر و ترقی کی سیاست ہے، خدمت کی سیاست ہے. آپ نے جو سیاست کی وہ آپ کے سامنے اور اس علاقے کے لوگوں کے سامنے کسی کو دکھانے کی اور بتانے کی ضرورت نہیں. یہاں پر علامہ صاحب ضرور اس بات کا ذکر کر رہے تھے کہ جو سیاست اور جو کھڑپینچی اپنے سیاسی اس وقت کے تو تمہارے سیاسی باپ تھے، آج کل تم نے ان کو بلایا ہوا ہے، جو ان کے آگے پیچھے ان کے ہاتھ باندھ کر غلام سیاست کر رہے ہو اور جن کی سیاست کا محور صرف اور صرف اس وقت کی ایک شخصیت ہو، وہ علاقے کی خدمت اور اس کے لوگوں کے دکھ درد سے واقف نہیں رہ سکتے. ہم نے اس علاقے کے لوگوں کے دکھ درد میں شامل ہو کر، ان کے دکھ سکھ میں شامل ہو کر، ان کی غمیوں اور خوشیوں کا ساتھی بن کر اس علاقے کے لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی ہے. تم اونچے ایوانوں پر بیٹھ کر اور بڑی بڑی گاڑیوں میں بیٹھ کر تم لوگ اس علاقے کے لوگوں کا دکھ درد نہیں سمجھ سکو گے. میں پی ایف کے محنت کشوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ علاقہ پی ایف کے محنت کشوں کا علاقہ، رزق حلال کما کر کھانے والوں کا علاقہ، بارود کے ڈھیر پر بیٹھ کر جو اپنے بچوں کا رزق کماتے ہیں، جو اپنے بچوں کے لیے
روزی کمانے کے لیے روز صبح نماز پڑھ کر گھر سے نکلتے ہیں اور ان کو نہیں معلوم کہ واپسی پر وہ زندہ اور سلامت واپس آئیں گے یا نہیں. اس کے باوجود بھی اگر ان کا گھر میں انتظار کیا جاتا ہے تو یہ پی ایف کے مجاہد، یہ پی ایف کے محنت کش، یہ پی ایف وہ سرمایہ ہے اس ملک و قوم کا کہ جو آج ہماری عام فورسز کے لیے ایک طاقت بنی ہوئی ہے، جو آج ہماری نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کے نگہبانوں کے لیے ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر ان کو ایک طاقت مہیا کر رہی ہے. آج چند نادان دوست ایک تنظیم کا جو محنت کشوں کی تنظیم ہے، ان کے حقوق کی ترجمانی کرنے کے لیے بنائی گئی تنظیم ہے، جب اس کا نام لے کر بدقسمتی کے ساتھ جب نور لیگ کی گود پر بیٹھ کر اور ان کی جھولی پر بیٹھ کر جب سیاست کرتے ہیں تو مجھے افسوس ہوتا ہے اور مجھے یہ بات بتانی پڑتی ہے کہ آپ لوگوں کو انصاف کا دامن پکڑنا چاہیے، حق اور سچ کی بات کرنی چاہیے. یہ پی ایف کا محنت کش ہماری آنکھوں کا تارا اور ہمارے سر کا تاج ہے. یہ پی ایف کا مزدور اگر خوشحال ہے تو یہ واقعاً کی خوشیاں اور واقعاً کی رونقیں اور واقعاً کی چمک اور دمک موجود ہے، اور پی ایف کا مزدور اگر پریشان ہے تو یہ واقعاً کی رونقیں اور یہ واقعاً کی چمک اور دمک بھی قائم نہیں رہنے لگی. تو کیوں کر ہم پی ایف کے محنت کشوں کا برا سوچ سکتے ہیں؟ کیوں کر ہم پی ایف کے لوگوں کے بارے میں اور پی ایف کے محنت کشوں کے بارے میں ایسا سوچ سکتے ہیں کہ جن کی وجہ سے کل ہمارے لیے، ہمارے کاروبار اور ہمارے اولادوں کے لیے جن کے لیے پریشانیاں بنے؟ تم لوگوں کو ورگلانے کے لیے اور صرف ایک سیاسی ایجنڈے کو سامنے رکھ کر ان کو بے وقوف بنانے کے لیے افسوس کی کوئی پابندی لگائی تو اس کی تمام تر ذمہ داری اس وقت کی لوگوں کے اور اس وقت کے جو ذمہ دار ہیں ان کے اوپر ہوگی. میں آج آپ کو گواہ بنا کر علماء کرام کی موجودگی میں آج اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ پی ایف کے محنت کشوں کے حوالے سے جو آرڈیننس 2019 کا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، آئے میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں آ کر مذاکرات کی میز کے اوپر محنت کشوں کے اگر مسائل کو حل کرنا چاہتے ہو، محنت کشوں کی اگر نمائندگی کا حق ادا کرنا چاہتے ہو تو آؤ. 12 ستمبر کے بعد بھی موقع ہے. جہاں کہو گے، جدھر کہو گے، یہ شخص تمہارے پاس جا کر 2019 کے رولز کے لیے تمہاری تمام تر مطالبات اور تمہارے تمام تر باتیں ماننے کے انشاءاللہ تعالیٰ جب تک آپ لوگوں کی یہ تنظیم اگر مطمئن نہ ہوئی تب تک ان رولز کو پاس نہیں ہونے دیں گے. لیکن ہم بلا رہے ہیں، ہم بار بار دعوت دے رہے ہیں، ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آ رہا، ان کی طرف سے کوئی وقت نہیں آ رہا جو آ کر بات کرے پی ایف کے ان رولز کے اوپر. انشاءاللہ تعالیٰ آئے تب بھی نہ آئے تب بھی ہم پی ایف کے محنت کشوں کے اور ان کے بچوں کے رزق کی حفاظت کریں گے. ان کے اصول کے لیے اپنی جان کا نذرانہ دینے سے بھی گریز نہیں کریں گے. تم ہمیں پی ایف کے محنت کشوں کی وفاداری کا درس دیتے ہو، خون شامل ہے اس پی ایف کے مزدوروں کے لیے. جب دہشت گردی کا شکار ہمارے محنت کش جب لاشیں اٹھا رہے تھے ہم ان شہداء کی، وہاں پر جا کر ہم نے اپنے خون کا عطیہ دیا تھا اس محنت کش مزدوروں کے لیے. ہمارا حق ہے، ہمارا حق ہے اس پی ایف آرڈیننس محنت کشوں کے مزدوروں کے ساتھ. اس رشتے پر ہمیں ناز ہے، اس تعلق کے اوپر ہمیں ناز ہے. ہم نے نہ تو کبھی مزدوروں کا نام لے کر سیاست کی، لعنت بھیجتے ہیں ہم مزدوروں کا نام لے کر سیاست کرنے والوں کا. ہم نے ہمیشہ آپ کے حقوق کی ترجمانی کے لیے اپنی استطاعت کے مطابق اور اپنی آواز کے مطابق آپ کی آواز پہنچانے کی کوشش کی. اور آج یہ بات بھی میں کہتا چلوں، وقت کم ہے، میں اپنی بات کو ختم کروں گا کہ 2021 جب جنرل الیکشن کا وقت آئے گا، 2 سال پڑے ہیں جنرل الیکشن کے، 2023 کو جب جنرل الیکشن کا وقت آئے گا انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں سے اس مقام کے اوپر یہ وعدہ کرتے ہیں
کہ آپ کے ملک کے وزیر اعظم کو اس فیکٹری کے اندر لا کر آپ کی اپ گریڈیشن اور آپ کی ہاؤسنگ کالونی کے حوالے سے اعلان کریں۔ کسی ڈکٹیشن کی ضرورت نہیں، نہ ہی کسی قسم کی ہمیں وفاداری کا سرٹیفکیٹ دکھانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے دلوں میں انشاءاللہ تعالیٰ ان کے لیے پہلے بھی محبت تھی اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کو سر کا تاج بنا کر ہم آئندہ بھی رکھیں گے۔ میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے آپ لوگوں سے صرف انصاف کی توقع کروں گا، آپ لوگوں سے حق اور سچ کی توقع کروں گا کہ 12 ستمبر کو آپ نے باقی امیدواروں کو جو صرف اور صرف وقتی مفاد کی خاطر جو کل ایک بیل پر، کل دوسری ٹہنی پر، پرسوں ان کا بسیرا کہاں ہو نہیں معلوم، اور جو لوگ ان کے پیچھے ہیں وہ کہاں ہوں گے یہ بھی نہیں معلوم۔ ہم آج بھی آپ کے پاس تھے، کل بھی آپ کے پاس تھے اور آئندہ بھی انشاءاللہ آپ کے درمیان رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنی امان میں رکھے اور ہم لوگوں کو، ہم عوامی نمائندوں کو آپ لوگوں کی امیدوں، آپ کی توقعات پر پورا اتر کر آپ کی خدمت کر کے آپ کے دلوں میں گھر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ۔ صاحبزادہ عمار حسین قریشی، آستانہ اہلیہ پورٹ